صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھو گے، تابعین، اولیاء کاملین کی تاریخ پڑھو گے، تمہیں پتہ چلے گا۔ میں بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتا رہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی، ایسے بزرگ عالم دین ہیں جن کو انگریزوں نے پکڑ کر کے گرفتار کر کے اپنے قلعے میں رکھا، تقریباً 7 دن تک آپ کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، گرم کر کے استری کو، پریس جو ہوتی ہے اس کو جسم پر پھیرتے تھے، چمڑی جل جاتی تھی، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ان جلی ہوئی چمڑیوں پر وہ انگریز نمک چھڑکتے تھے، جسم پر نمک مارتے تھے، اور اس کے باوجود اتنے پر کم نہیں، اسی کافی رحمت اللہ علیہ کو بھرے چوک پر بازار میں پھانسی کے پھندے پر انہوں نے لٹکایا۔ ایک جم غفیر نے دیکھا، مجمع عام میں آپ کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، لیکن ذرا برابر بھی پیشانی پر شکن ہے، چہرے پر ملال ہے، کہیں کوئی افسردگی ہے، پشیمانی ہے، کچھ نہیں ہے، کھلا چہرہ، تختہ دار پر جانے والا بھی عاشق رسول یہ گنگناتے ہوئے جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استقامت ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سزا دی گئی انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ وہ علماء بھی ہیں جن کو ایسی سزائیں دی گئی تھی کہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی ان کو 5-6 سال تک ایسی جگہ پر بٹھایا گیا کہ ان کی گردن سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، چھت اتنا نیچے کر کے ان کو اس طرح سے رکھا گیا کہ پوری کمر کی ہڈی سے لے کر کی گردن تک مڑ چکی تھی۔ ایک انگریز، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی کی سرزمین پر میں اپنے ایک بڑے آقا سے ملنے کے لیے گیا تو اس کے گھر میں کباب کی بو آ رہی تھی، میں نے پوچھا اتنی رات گوشت کی بھوننے کی خوشبو کہاں سے؟ تو اس نے اپنے گھر کے پیچھے والا دروازہ کھول کر کے بتایا وہاں پر علماء اہل سنت کو آگ سے داغا جا رہا تھا، گرم کوئلے لگائے جا رہے تھے، وہ ان کے بدن پر لگنے والی گوشت کی بو پورے گھر میں محسوس کی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے تاریخ میں لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، ان تمام حالات کو بھی فیس کیا ہمارے علماء اہل سنت نے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنا دین نہیں بیچا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، نہ جا کر کے گستاخان رسول کے پیروں میں ان کی دھوتیوں میں چھپ کر بیٹھے رہے، نہ مال لے کر کے انہوں نے اپنے دین کا سودا کیا۔ آج بھی جس کی غیرت زندہ ہے، جس کا ضمیر جاگ رہا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس قربانی میں آپ یہ محسوس کریں کہ اس قربانی کا سب سے بڑا میسج استقامت ہے، دین پر قائم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے امتحانات اگر لے، اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی اسی سے مانگے۔ اور آج کے زمانے میں جو حالات ہمارے بنائے جا رہے ہیں، اس میں بھی بھیک مانگو رب ذوالجلال سے، خیرات میں مانگو، اے اللہ حالات اب ایسے آ گئے کہ لوگ ایمان پر قائم رہنا ان کا مشکل ہو گیا ہے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے، کفار و مشرکین نے زمین تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری شامت اعمال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ تمہارے لیے اب اذانیں مشکل کر دی جائیں گی، نمازیں مشکل کر دی جائیں گی، تمہارے چہرے پر داڑھی اب لوگوں کو کھٹکنے لگی، تمہاری ٹوپیاں گڑھنے لگ گئی، تمہاری تعلیم سے ان کو نفرت ہونے لگ گئی، اب قرآن تک آ گئے، قرآن کی آیات کو اب زیر بحث لایا گیا، اب ٹی وی میں، میڈیا میں اب جو ڈیبیٹ چلے گا وہ قرآن کی آیتوں کو لے کر کے۔ اب تک مجھے بتاؤ، یہ سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ڈیبیٹ ہو، یہاں دوسری کوئی مذہبی کتابیں نہیں لائی جاتی کبھی ڈیبیٹ میں؟ آج تک سنا کبھی آپ نے تلمود کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، بائبل کو موضوع بحث بنایا گیا، وہ اس میں ایسی آیتیں، اس میں ایسی آیتیں، آج تک کبھی سنا آپ نے؟ یا پھر ہندوؤں کی مقدس کتابیں، چائنیز کی جو مقدس کتابیں، بدھزم کی جو مقدس کتابیں، نہیں لایا جاتا۔ موضوع بحث اگر کوئی چیز ہے تو قرآن عظیم ہے۔ آج قرآن پاک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کی آیتوں پر بحث کیا جا رہا ہے۔
کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج تمہارا امتحان ہے۔ ہاں کسی وقت اگر موقع آیا تو میں ضرور پیش کروں گا۔ یہ جن آیات کو لے کر کے آج بحث کر رہے ہیں، تقریباً سارے مذہب کی کتابوں میں یہ میسج ملے گا۔ جہاد کے متعلق باتیں کرنے کے لیے قرآن پاک کو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں جہاد اور لوگوں کو قتل و غارت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جن جن آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اسی طرح کا میسج میں ہندوؤں کی کتاب میں بھی بتا سکتا ہوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن جانبداری ایسی ہے کہ ان کتابوں کو چھوا بھی نہیں جاتا، بات بھی نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک پر آج سب ہرزہ سرائی کرنے پر مشغول ہیں۔ میں علماء سے کہتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں علماء اہل سنت موجود ہیں، عشاقان رسول موجود ہیں۔ اب تمہارے استقامت کا امتحان ہے، جمے رہو ایمان پر، ڈٹے رہو، آ جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر۔ تم نے دنیا بہت دیکھی، عیاشیاں بہت کر لی، فیشن شو بہت کر لی، اپنے نفس کو بہت راضی کر لیا۔ کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے بھی کام کر لو۔ تم نے کپڑے پہنے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اور چند شیاطین کو اور چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے چہرے کی حیت بنائی، اپنے گھر بار کو بنایا چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، آج اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی طرف بھی تو قدم بڑھاؤ کہ میں جس کی طرف لوٹایا جانے والا ہوں اس کو بھی راضی کرنے کا میں کوئی تو کام کروں۔ میں چہرے میں، کپڑوں میں، اپنے لباس میں، اپنے گھر میں، اپنے کھان پین میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بھی کچھ کام کروں۔ بس آج کے دن میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج جانور ذبح کر کے گوشت کھا لینا اور اپنے آپ کو خوشیوں میں گوشت کے الگ الگ ڈشیں بنا کر کے عید میں مشغول کر لینا، یہ عید کا مقصد نہیں ہے۔ عید کا اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ وہ اگر راضی ہو گیا تو ہر دن تمہارا عید کا ہے، اور اگر وہ تمہارے اعمال سے ناراض ہے، چاہے 1000 بقرعید آئیں، 1000 عید الفطر آئیں، تمہارے لیے کون سی عید ہے؟ رب تعالیٰ اگر تم سے ناراض ہے، کون سی عید ہے؟ عید در حقیقت مولا کو منانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ قربانیاں گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ ایک مسئلہ بھی جاتے جاتے بتا دوں، اگر کسی نے گوشت کھانے یا صرف گوشت کی نیت کر کے قربانی کی کہ آپ گوشت ملنے والا ہے، فلاں فلاں ڈش بننے والی ہے گھر میں، تو کہا گیا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہے، قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جس نے گوشت ملے گا اس کو میں بیچوں گا، اتنا کماؤں گا، جس نے بھی یہ نیت کی اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں۔ فرمایا گیا تقرب اللہ کی نیت ہونی چاہیے، میں قربانی کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، نیت یہ ہو، اور پھر گوشت کھانے میں مل گیا تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ گوشت تو کھانا ہی ہے، ملتا ہی ہے آپ کو، لیکن نیت پہلے گوشت کھانے کی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی۔ رب تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ میرے عزیزو، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی التجا کریں، دعا کریں، مولا کریم عید الاضحیٰ کی برکت سے یہ لاکھوں جو قربانیاں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور ان قربانیوں کی برکت سے مولا تعالیٰ ہم سب پر مسجدیں، عیدگاہیں اور ہماری عبادت گاہیں کشادہ فرمائے۔ حرم پاک اور حرم رسول کو مولا تعالیٰ ہم گنہگاروں کے لیے پھر سے کشادہ فرمائے۔ بیت المقدس کو مولا تعالیٰ ظالموں کے چنگل سے آزاد فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ رب ذوالجلال تیرے بارگاہ میں دعا ہے مولا، گستاخان رسول کو ہلاک و برباد فرما دے۔ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن اور تیری ذات پر انگلی اٹھائے مولا، ان کو تو عبرت کا نشان بنا دے، ہلاک و برباد فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جو گستاخی کرے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، مولا غیب سے تو اپنا سخت پکڑ اور سخت پرسش کا حکم ان کے لیے نازل فرما۔ الہ العالمین تو ان پر عذاب علیم نازل فرما، عذاب عظیم نازل فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم تمامی عالم اسلام کے لیے دعا گو ہیں، امت مصطفیٰ کے لیے دعا گو ہیں مولا۔ اے کریم خدا، اس عید قرباں میں سب کو امن و امان عطا فرما، ہر طرح کی بلاؤں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری عیدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔